30واں پارہ سورہ عصر کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور بعض مفسرین کے ہاں قسم ہے عصر کے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے من جملہ تمام انسانوں کو اس بارے میں خبردار کیا ہے کہ وہ خسارے میں ہیں۔ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کا جو رأس المال ہے، کیپٹل ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں اس کی جو راس ہے، وہ ختم ہونے لگ جائے، اس کا مال بک نہیں رہا اور نقصان ہونا شروع ہو جائے، اور کرتے کرتے اس کا جو کیپٹل ہے اس میں بھی کمی آنی شروع ہو جائے، تو انسان خسارے میں بہت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان خسارے میں ہے کہ اس کا رأس المال دنیا کی یہ زندگی ہے، دنیا کی اس زندگی کا جو وقت ہے یہی اس کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ خسارہ تھوڑا ہے کہ یہ ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے گھٹتی چلی جا رہی۔ ہماری زندگی کی مثال برف بیچنے والے کسی، جس قدر جلد وہ اپنا مال بیچ لے گا اتنا اس کا نفع ہے، وگرنہ برف تو پگھل ہی رہی ہے اور پگھلتے پگھلتے اس نے بہہ جانا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی بھی بیت رہی ہے، اس نے رکنا نہیں ہے۔ اسی دوران جس نے فائدہ اٹھا لیا تو وہ کچھ نفع حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ اگر یہ اسی طرح گزرتی چلی گئی تو اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں۔ انسان اپنے تئیں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، اپنے علم، اپنے فن، اپنی کارکردگی پر بڑا اتراتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے خسارے میں ہونے کی وجوہات پر مختلف جگہوں پر تبصرہ کیا۔ اللہ فرماتے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے، کیا اس تذکرے کو جان کر، اپنے اس ذکر کو پڑھ کر تم عقل نہیں اختیار کرتے؟ تو انسان کے خسارے میں جانے کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا اس پر گفتگو فرمائی۔ تو صرف لفظ انسان اس کو استعمال کر کے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں 50 سے زائد مقامات پر ہمارے لیے کچھ پیغامات چھوڑے، اور اکثر جگہوں پر عموماً انسان کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کی کچھ صفات ہیں، ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور اکثر جگہوں پر ہی ان باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن کی وجہ سے انسان خسارے میں ہے۔
تو آئیے آج کے اس مختصر وقت میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بحیثیت انسان ہمارے خسارے میں ہونے کی وجوہات کے طور پر ہماری کچھ جو عادتیں ہیں یا خصائص ہیں یا کیریکٹرسٹکس ہیں ان کا جو تذکرہ کیا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات بینات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات باور کروائی ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سورہ الدہر یا سورہ انسان، اس سورت کا دوسرا نام سورہ انسان بھی، اس کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ زمانے میں وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ انسانیت ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا، کائنات موجود تھی، کائنات کا نظام موجود تھا، اللہ کے فرشتے موجود تھے اور انسانوں سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اور دوسرا، ہم میں سے آج ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے، کبھی وہ وقت بھی تو تھا کہ اس کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ دنیا میں ہم سب نے آنا ہے، ہمارے یہ نام ہیں، ہمارے کام ہیں، ہماری مصروفیات ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور اس ظام میں بھی مبتلا ہیں کہ ہمارے سنبھالے سے یہ چل رہا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، اس مغالطے میں کیسے پڑ گئے؟ تمہارا تو ذکر بھی کہیں موجود نہیں تھا۔ ہماری پیدائش سے کچھ سالوں پہلے ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ اولاد موجود ہوگی اور یہ کچھ کرے گی۔ اوپر کی نسلوں نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد کتنے لوگ آئیں گے یہاں پر، بسیں گے، جیئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اسی طرح بڑے اہمیت کے حامل ہو جائیں گے۔ آج ان کا کیا تذکرہ ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں، نہ ان کی اس دنیا کے اندر کوئی افادیت ہے، نہ ان کی اس دنیا کے اندر اس وقت کوئی ضرورت محسوس ہوتی۔ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، ماں اور باپ دونوں کا نطفہ، امشاج ملا جلا، نبتلی ہی اس لیے کہ تاکہ اس کو آزمائیں۔ پیدا کر کے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر شکل و صورت بنا کر بھیج دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑی خوبصورت مولڈ، ہیئت، ہیکل اور شکل مل گئی۔ سمیعا بصیرا، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اور سمیعا بصیر، یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو علم کی بنیاد ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ چیزوں کو سن کر، دیکھ کر اینالائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، فکر کرتا ہے۔ ہر جانب اس کی فکر دوڑتی ہے، لیکن اس کی اپنی جانب، اپنے خسارے کو دور کرنے کے لیے اس کی فکر کام نہیں کرتی۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ البلد میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔
دنیا کی جو زندگی اللہ نے دی ہے، جس کے بارے میں فرمایا نبتلی ہی، اس میں ہم تمہیں آزمائیں گے، فرمایا یہ مشقتوں سے بھری ہوئی. ہر انسان کوئی نہ کوئی مشقت کر رہا ہے. بڑے سے بڑے سہولت میں رہنے والے بندے کو بھی آپ قریب پر جا کر قریب سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں تو بڑی عافیت میں ہوں، یہ تو بہت مشقت میں ہے. سورہ البلد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. یہ ساری قسمیں اٹھا کر کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. مفسرین کہتے ہیں یہ جو پچھلی ساری قسمیں ہیں یہ انسان کی مشقت کو ہی ظاہر کرتی ہیں. لا اقسم بهذا البلد، ہرگز نہیں ہم قسم اٹھاتے ہیں اس شہر کی، مکہ کا یہ شہر، اس کے آباد ہونے کا قصہ انسان کی مشقت کا قصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مشقت میں ڈالا کہ اپنی چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو وہاں پر بیابان میں چھوڑ کر آؤ. حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجر اس بیابان میں تنہا رہے، بڑی مشقت کے دن کاٹے. پھر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کی بھی قسم کہ آپ اس شہر کے اندر رہ رہے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دنیاوی اعتبار سے بڑی مشقت والی. پیدائشی یتیمی میں ہے، 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی. آگے چل کے نبوت کا ایک بہت بھاری کام آپ کے ذمہ لگا، اور جس کی ادائیگی کے اندر اپنی ہی قوم نے 13 سال کے اندر اس علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیا. مدینہ کے اندر آ کر بسے ہیں. 10 سالوں میں 80 سے زیادہ مار کے لڑنے پڑے، اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھانے پڑے، بڑی تکلیفیں سہنی پڑی. ووالد وما ولد، اور والدین اور جو ان کی اولاد ہے. انسان کا اولاد کا ہونا اور اولاد کی پرورش اور اس اولاد کی ضروریات کی پورے کرنے کے لیے مارا پھرنا اور پھر اس کی تربیت کے لیے اقدامات کرنا، یہ سارے کا سارا پروسیس بھی بڑا ہی مشقت والا ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اب اس مشقت کے اندر جو کوئی راحت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، جو دنیا کو مطمع نظر بنا کر یہاں عیش اور آرام کو اور سہولت کو تلاش کرنے لگے گا، وہ اللہ کے نظام سے ٹکرائے. تو نتیجہ کیا ہے؟ وہ سب جو دنیا کی زندگی کے اندر مال دولت اور سہولت کو سکون سمجھتے ہیں، سب حاصل ہونے کے بعد بھی جب سکون نہیں حاصل کر پاتے تو نشے کے اندر دھت ہو کر اپنے آپ کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے غموں کو گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بالآخر زندگی کے خاتمے تک آ جاتی. لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان الانسان لفی خسر، یہ دنیا کے امتحان کی جگہ میں انسان یہ حرکتیں کر کے خسارے میں ہے. انسان کی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لوگوں یہ جان لو خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے. دنیا کے اندر اللہ نے جب اس کو بھیجا ہے یہ اپنے اصل میں کمزور ہے، اس کو ہمہ وقت سہاروں کی ضرورت رہتی ہے. مختلف جانوروں کے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، پیدا ہوتے ساتھ اٹھ کر دوڑنے لگ جاتے، اپنے والدین پر بہت کم ڈیپینڈنٹ ہوتے. سب سے زیادہ
حقیر اور فقیر وہ انسان کا بچہ ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک طویل عرصہ وہ دوسروں کے سہاروں جیتا. اس لیے اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دوسری جگہ فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ کو معلوم ہے کہ تم کمزور پیدا کیے گئے ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر وہ اصول اور ضابطے دیے ہیں کہ جن پر چلنا آسان ہے، جن پر چل کر زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے، سہولت سے گزر جاتی ہے. یہ اللہ ہی ہیں جو تمہارے بارے میں تخفیف کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ انسانوں کا بس چلے تو وہ ایک دوسرے کے لیے بہت مشکل کھڑی کرے. تو ساری زندگی انسان دوسروں کے سہارے، کبھی ماں باپ کے، کبھی بہن بھائیوں کے، کبھی بیوی اور شوہر کے، کبھی اولاد کے، کبھی علاقے کے، کبھی مال کے، مختلف بہانے اپنی کمزوریوں کو چھپاتا، ظاہر یہ کرتا ہے کہ وہ بڑا کامیاب ہے، لیکن ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. آگے چل کے اللہ رب العزت نے تبصرہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان تو ہمیشہ سے بڑا جلد باز بھی ہے. دنیا کی اس زندگی میں وہ چاہتا ہے سب کچھ اس کو مل جائے اور بہت جلد مل جائے. خواہش تو یہ ہے کہ ادھر بیج بوئے اور فوراً ہی فصل کاٹ لے. ایک بیج بوئے، راتوں رات وہ پودا تناور ہو کر اس کے اندر سے 700 مزید بیج نکل کے اس کی کھیتیاں لہلہانے لگیں اور اس کے گودام بھر جائیں غلے سے. لیکن دنیا کے اندر نظام بتدریج ہے. جلد بازی کرنے سے انسان مزید خسارے میں پڑتا ہے، اس کو وقت سے پہلے کچھ میسر آنے والا نہیں. کتنے ہی لوگ ہیں اپنی زندگی میں بہت ساری حلال چیزوں کو اپنی جلد بازی کی وجہ سے حرام کر لیتے. انسان کے خسارے میں ہونے کی بہت بڑی وجہ اس کا جلد باز ہونا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرہ. تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم یہ جو فوراً میسر ہے دنیا، اس سے تو بڑی محبت کرتے ہو اور آخرت کو پس پشت ڈالتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی. جبکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، تو پگھل رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. لیکن تمہیں یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ خلق الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا. فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. یہ جو وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ہے، اس سے پہلے آیت کا حصہ یہ ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. اتنا جلد باز ہے، جس طرح خیر مانگنی چاہیے اسی طرح اپنے لیے شر مانگتا رہتا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان ہمیشہ سے ہی جلد باز ہے. خیر کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اپنے لیے وہ کچھ طلب کرتا ہے جو اس کے لیے شر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تو ظاہری الفاظ میں بھی جلد بازی میں پڑھ کر شر طلب کرنے لگ جاتے. ذرا سی مشکل آئی، اللہ مجھے موت دے دے. اولاد نے تنگ کیا، اللہ تمہیں برباد کر دے. مائیں ہیں بچوں کو بددعائیں دے رہی ہیں. جہاں خیر طلب کرنی چاہیے جلد بازی میں پڑھ کر شر طلب کرتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر تمہارا معاملہ کیا ہے کہ کان الانسان قتورا.
انسان جلد باز کے ساتھ ساتھ بڑا ہی بخیل بھی واقع ہوا. اس کے خسارے میں ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ بہت بخل سے کام لیتا. اور فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 ہے، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا. اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے، اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے بھی مالک بن جاؤ. اللہ کے خزانے کیسے ہیں؟ لامحدود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیں، وہ سب ملنے کے بعد، عطا کرنے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں جتنی سوئی کو سمندر کے اندر ایسے ڈبویا جائے اور وہ ایک قطرہ لے کر جو باہر آتی ہے تو سمندر میں کمی واقع ہوتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول آپ ان کو کہیے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم ان کے اوپر بھی جم کر بیٹھ جاؤ، ان کو روک دو کہ یہ اگر ہم نے خرچ کیے تو یہ خرچ ہو جائیں گے، یہ کم ہو جائیں گے. وکان الانسان قتورا، اور انسان تو ہمیشہ سے بہت ہی بخیل واقع ہو. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے کہ دنیا میں جو وسائل اللہ نے دیے ہیں، بار بار اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، اس طرح بروئے کار لاؤ. تم سے پہلے جب تم نہیں تھے تب بھی یہ دنیا یہی تھی، جب تم چلے جاؤ گے تمہارا تذکرہ بھی نہ ہوگا تب بھی یہ دنیا یہی رہ جائے گی. یہاں اس محدود وقت میں اس سے صحیح طور پر کام لے لو. لیکن وکان الانسان قتورا، انسان تو بہت ہی زیادہ بخیل واقع ہوا. اس کے ساتھ فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمایا سورہ المعارج ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بڑا ہی تھوڑے دل کے ساتھ پیدا ہوا. یہ تھوڑ دل ہونا، چھوٹے دل کا، تنگ دل کا ہونا، وسعت نہیں ہے اس کے اندر، دوسرے کو برداشت کر لینا، ہمت کر لینا. فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جیسے ہی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ بہت ہی زیادہ گھبرانے لگ جاتا، ہائے وائے، تباہی مچ جاتی ہے. یہ دیکھنا چھوڑ دیتا ہے کہ کس قدر نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہے. ایک دو تکلیفیں اس کی ساری نعمتوں کو اس کو بھلا دیتی. انسان کی ناخن میں تکلیف ہو جائے، آنکھ میں کوئی تنکا گھس جائے، کان میں درد ہونا شروع ہو جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے ارد گرد دنیا ساری میں کوئی بھی سکون نہیں. اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جیسے ہی اس کے پاس کوئی خیر آتی ہے یہ اس خیر کو روک کر بیٹھ جاتا. یہ تھوڑے دل کی نشانی ہے، تنگ دلی کی نشانی ہے کہ انسان کو کوئی خیر ملے اور وہ فوراً سے اس پر قبضہ کر کے دوسروں کو اس تک نہ پہنچنے. اس وقت دنیا کے اندر جو نیشن سٹیٹس ہیں اور ان کے بارڈرز ہیں، اور ایک ایک نے اپنا اپنا پاسپورٹ بنایا ہے اور دوسروں کو اپنے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. کیا سارے انسان نہیں؟ لیکن انسانوں نے کتنی کیٹیگرائزیشن کی ہے، فلاں آ سکتا ہے اور فلاں نہیں آ سکتا.
کبھی بیٹھ کر اگر اس نظام کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کریں، ایسا لگتا ہے چند بے وقوف بچے بیٹھ کر آپس میں جو جھگڑا کر رہے ہوتے، تم نے میرا یہ نہیں لینا، میں نے تمہیں وہ نہیں دینا. سارا نظام ایسا ہی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، اس کے خسارے میں ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کہ اس کا دل بہت ہی چھوٹا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہ لیئوس کفور، یہ بڑا ہی مایوس اور ناشکرا ہے. اس تبصرے سے پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ سورہ ہود میں فرمایا، آیت نمبر 9 اور 10، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دے، کوئی نعمت مل جائے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم ہی اس سے اس رحمت یا نعمت کو واپس لے لیں، انہو لیئوس کفور، تو یقیناً وہ بہت ہی مایوس اور ناشکرا ہو جاتا. میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا؟ یہ تکلیف نے میرا ہی گھر کیوں دیکھا؟ ساری پریشانیاں ہمارے ہی طرف ہیں، یہ ہمارے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ فلاں تو فلاں مقام پر پہنچ گیا، میرے بہن بھائیوں نے گھر بنا لیا، اس کا کاروبار چل پڑا، اس کے بچے پڑھ گئے، اس کا لباس مجھ سے اچھا، اس نے مجھ سے پہلے اچھی گاڑی خرید لی. خلق ہلوعا، تھوڑے دل والا، اور اس کے ساتھ جیسے ہی کوئی نعمت دوسرے کو ملے مایوسی اس کے اوپر چھانے لگ جاتی ہے. اور اگر اس دوران کوئی ملی ہوئی نعمت آزمائش کے طور پر اللہ واپس لے لیں، پھر تو یہ بالکل کفر پر آ جاتا. انسان کے خسارے میں ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ناشکری ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس بے تحاشا نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا کرنا شروع کرو، شمار کرنا شروع کرو، شمار نہیں کر سکتے. اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کرے تو آج کے دور کا انسان، غریب سے غریب انسان بھی سابقہ ادوار کے بادشاہوں والی زندگی جی رہا. وہ سہولیات، وہ نعمتیں جو سابقہ ادوار میں ایلیٹ کلاس بادشاہوں کو حاصل تھی، اس سے بہتر اللہ نے عام بندے کو دی ہوئی. جس بندے کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ پر چڑھ کر کسی جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اس کی سواری بھی سابقہ کسی بادشاہ کے ہاتھی سے بہتر. ایک عام پنکھا جو میرے اور آپ کے سر کے اوپر چلتا ہے، سابقہ ادوار میں بادشاہوں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ لوگ ان کے لیے پنکھے چلتے تھے اور وہ بھی تھک جاتے تھے. اب تو ایک بٹن ہے، آپ نے آن کیا اور ساری ساری رات وہ پنکھا آپ کی خدمت کر رہا. یہ نعمت. اس دور کا انسان، کمزور سے کمزور انسان بھی سابقہ ادوار کے بہت اعلیٰ کلاس کے لوگوں سے بہتر زندگی جی رہا. لیکن تھوڑی سی کمی کہیں لگ جائے، انہ لیئوس کفور، وہ بہت ہی مایوسی کے اندر جا کر اور بڑے ہی ناشکرا ہو کر بیٹھ جاتا ہے. یہ سارا وقت کی جو باتیں ہیں، ڈپریشن ہے جی، ڈپریشن ہے، بڑا سٹریس ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی فکر لاحق ہے. وہ مومن حشاش بشاش ہوتا،
ٹھیک ہے زندگی میں تکلیفیں آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بندہ مومن کی اصل فکر دنیا کی کسی چیز کی کمی کا لگ جانا وہ نہیں ہے، بندہ مومن کی اصل فکر ہم اور غم وہ آخرت کی کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی وہ ہے۔ میرے بہت سے مہربان یہاں بیٹھے ہیں، مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں جی، بڑے عرصے سے کہہ رہے کچھ لوگ مسلسل کچھ دعاؤں کا، اور اتنی فکر، اتنی پریشانی، اتنا غم، اتنا رونا دھونا ہے اب گفتگو میں کہ کسی نعمت کا ان کے ساتھ شاید گزر ہی نہیں ہوا۔ اور پریشانی کیا ہے؟ کسی کو کسی بچے کی بیماری کی پریشانی ہے، کسی کو کاروبار میں کسی کمی کی لگ جانے کی پریشانی ہے، کسی کو کسی اور قسم کے دنیا کے مفاد کی پریشانی ہے۔ اللہ کی قسم بہت ہی شاذ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ ہمارے پاس آ کر رویا ہو اس بات پر کہ ہماری آخرت کی ہمیں پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس کے متعلق کوئی دعا کر دے کہ اللہ مہربانی فرما دے، دعا کر دے جی اللہ بچے کا رشتہ کرا دے، بچی کا رشتہ کرا دے، کاروبار چلوا دے، قرض اتروا دے، صحت دے دے، فلاں چیز نہیں ہوئی، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ذرا ذرا سی کمیاں لگی ہوئی ہیں، بہت کچھ زندگی میں اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن ان 4 5 8 چیزوں کے پیچھے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، اور آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، شاندار ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، یہ دونوں معاملے اس کے لیے خیر کے لیے ہیں، اور یہ اللہ نے نعمت سوائے مومن کے کسی کو نہیں دی۔ حیران کن بات ہے، ہم سلف کی زندگیاں پڑھتے ہیں، ان میں سے بعض کی زندگیوں میں تکلیف آئی اور وہ یہ دعا مانگتے رہے یا اللہ ہماری یہ تکلیف ختم نہ کرنا کہ ہم اس پر صبر کرتے کرتے آپ کے پاس چلے جائیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر محدثین گزرے ہیں، ایک امام تھے، بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، ایک شاگرد آیا آ کر اپنی بیماری کا تذکرہ کرنے لگا، انہوں نے کہا اللہ شفا دے گا، ذرا زیادہ تذکرہ کیا، انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا، اتنا زیادہ تذکرہ اور اتنا ہوا کاری؟ مجھے پچھلے 22 سال سے اس آنکھ سے نظر نہیں آتا، میری اس آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میری اس آنکھ کی بینائی نہیں ہے، میں تذکرہ ہی کسی کے سامنے نہیں کیا کہ یہ کوئی پریشانی کی بات۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تبصرہ فرمایا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور جب ہم اس کو پھر نعمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، جبکہ بعد ضراء مستہ، جو اس کو تکلیف پہنچ چکی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، تو بڑے فخر سے لوگوں کے سامنے کہتا ہے ذهب السیئات عنی، اور میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، میں نے بڑی مینجمنٹ کی، بڑی محنت کی، میں ایسے میں ویسے۔ انہ لفرح فخور، وہ بہت زیادہ آپے سے باہر نکلنے والا، فخر میں مبتلا ہونے والا۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے 4 چیزیں ٹھیک کر دی ہیں، ان کے 2 فیصلوں کے نتیجے اچھے نکل آئے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی 4 6 کاروباری ڈیلیں اللہ رب العزت نے اس میں چھکے لگوا دیے ہیں۔ آپ ذرا ان کی گفتگو انٹرویو سنیں، میں پہ بات شروع ہوتی ہے اور میں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ لفرح فخور، مل جائے تو آپے سے باہر ہے، نہ ملے تو مایوسی کے گڑھے میں پڑا ہوا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ اور یہ میں اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ قارون کے متعلق اللہ نے فرمایا، اس کو کہا گیا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اللہ کے مال میں سے زکات دیا کر، اللہ کا حق ادا کر، اللہ کے بندوں کی خدمت کر۔ کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے اللہ نے دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ میرا علم ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، میری صلاحیت ہے، میں نے
بڑی محنت کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، گھر کا بڑا بابا بزرگ، زندگی میں کچھ فیصلے ٹھیک ہو گئے، بیٹوں کو بھی اور پوتوں کو بھی اور نواسے نواسیوں کو بھی بٹھا بٹھا کر ہر تیسرے چوتھے دن قصہ سناتا ہے. کبھی وہ وقت تھا کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، پھر میں نے بڑی محنت کی اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے، تم تو سونے کا چمچ لے کر منہ پہ پیدا ہوئے ہو. ہم لوگوں نے جو خون پسینہ ایک کیا، آج جہاں تم بیٹھے ہو اس میں ہمارا بڑا عمل دخل ہے. ساروں کو یہ قصہ کہانی سنا سنا کر ذہب السیئات عنی، ذہب السیئات عنی، او میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی، میں بڑا کامیاب، میں بڑا فلاں، میں فلاں فلاں. لفریح فخور، فخر میں مبتلا، تکبر میں مبتلا، گردن میں سریا. اور اس حد تک سریا آ جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے اور یہ جھگڑے کرتا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تو تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا تھا، ماء مہین سے پیدا کیا تھا. آج اللہ نے تمہیں کسی مقام پر پہنچا دیا اور بیٹھ کر لوگوں کو دھتکارتے ہوئے کہتے ہو کہ تم ہمارے سامنے یہ بات کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بڑا ہی کھلا جھگڑالو ہے. یہاں تک کہ فرمایا، کہتا کیا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. آگے چلتے چلتے جب کوئی اس کو سمجھائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ ہے، دنیا کے اندر اللہ نے سارا کچھ عطا کیا ہے، تو یہ اندر سے اس قدر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا بھی انکاری ہونے لگتا. اور دنیا میں ایسے لوگوں کی مثال بھری پڑی. ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا مجھے آخرت کے ڈراوے نہ دو. کون ہے جو ان ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اللہ کے رسول آپ ان کو کہیے ان کو دوسری مرتبہ بھی وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ اپنے مخلوق کے بارے میں بڑا ہی علم رکھنے والا ہے. کس کی قبر کہاں پر ہے، کس کی مٹی کہاں پہنچی ہے، کس کے ذرات ڈی این اے کہاں چھپے پڑے ہیں، وہ دوبارہ لا اٹھا کھڑا کرے گا. فرمایا لیکن کیا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یقیناً انسان طغیانی پر آ جاتا، سرکشی پر آ جاتا. دنیا سے، لوگوں سے بھی سرکشی، اللہ سے بھی سرکشی. مال جو تھوڑا سا زیادہ مل گیا، عنایت جو زیادہ ہو گئی، پیالے سے باہر چھلکنا شروع ہو گیا، ظرف سے بڑھ کر مل گیا. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اب اس کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ سب سے مستغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس کو کسی کی ضرورت کہاں سے؟ سارے اس کی طرف ضرورت کے لیے آتے ہیں. یہ غنی ہے، لوگ محتاج ہے. یہ بھول گیا کہ اللہ کا تبصرہ یہ تھا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا ہے اللہ. ساتھ ہی فرما دیا ان الی ربک الرجعی، اگر تم اتنے ہی مستغنی ہو
تو یاد رکھو تمہیں اپنے رب کی طرف ہی واپس پلٹنا ہے. کوئی ہے جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اللہ کی طرف پلٹنے کے لمحے کو روک سکے؟ اللہ فرماتے ہیں تم بہت ساری دنیا کے اندر محنتیں کر کے سمجھتے ہو تم بڑے قابل ہو. ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تمہارے پیارے بستر مرگ پر ہوں گے اور جان کنی کا موقع ہوگا، اور اس وقت ہر کوئی بندہ تمام تر وسائل کے باوجود بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا ہوتا ہے. فرمایا اگر کسی قابل ہو تو ذرا یہ جان لوٹا کر دکھاؤ. ساری دنیا مل جائے، سارے وسائل خرچ کر لے، ساری میڈیکل سائنس اکٹھی ہو جائے، جس جان کو اللہ رب العزت نے جسم سے قبض کر لیا ہے، جس روح کو اللہ نے لوٹانے کا فیصلہ فرما لیا ہے، سارے مل کر اس کو واپس نہیں لوٹا سکتے. لیکن انسان لفی خسارے میں ہے. کیوں؟ کہ لیطغی ان رآہ استغنی، طغیانی پہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب سے مستغنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ انسان ولومن جہولا بھی ہے، بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی جاہل بھی ہے. یہ ساری حرکتیں کرنے والا ظالم اور جاہل ہی ہے، حالانکہ اپنے آپ کو سمجھتا بہت کچھ. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. یہ دنیا کے اندر امانت کا بار، یا اللہ کی اختیاری عبادت کرنے کا بار، اور یہاں پر محنت کر کے کبد مشقت کے اندر زندگی گزار کر اللہ کے سامنے جا کر کامیاب ہونے کا بار، فرمایا ہم نے آسمانوں جیسی مخلوق پر بھی پیش کیا، زمین پر بھی پیش کیا، بڑے بڑے پہاڑوں پر بھی پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سے معذرت کر لی، یا اللہ یہ بوجھ ہم اٹھانے کے قابل نہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان آگے بڑا کہنے لگا میں کر لوں. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل، اپنی اوقات سے باہر کا سوچتا. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے فی زمانے کے انسان کے سامنے تو اتنی مثالیں ہیں کہ اس دنیا کے اندر حقیقت میں انسان کے جینے اور اپنی دنیا کی زندگی کے گزارنے کے لیے بہت محدود وسائل چاہیے، لیکن اس نے کتنا بکھیڑا پھیلایا دنیا، کتنا بکھیڑا پھیلایا. اس کو شوق ہے یہ ہواؤں میں بھی اڑے، اس کو شوق ہے یہ سمندر کی تہ میں بھی گھسے، اس کو شوق ہے یہ پہاڑ کی چوٹی پہ بھی گھر بنائے، اس کو شوق ہے کہ یہ دو پہاڑوں کو بھی آپس میں جوڑ دے. اس کا دل چاہتا ہے تو یہ پہاڑ کے اندر سرنگ بنا کر دوسری طرف نکل جاتا ہے. یہ سارے بکھیڑے پھیلانے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کو اس کے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن بوجھ در بوجھ اپنے اوپر چڑھا چڑھا کر زندگی کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ سمیٹے کیسے. تو اللہ رب العزت نے یہ تبصرہ فرمایا، اور اس سب تبصرے کے ساتھ ساتھ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اللہ اکبر. یا ایھا الانسان، اے انسان. اور اس کا انداز نا ایسے ہے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں وہ بندے دا پتر بن، یہ ڈانٹ والا انداز ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو اپنے رب کی طرف مشقت کرتے کرتے زخمی ہوا پڑا، تھکا مارا، لڑکتا سسکتا اور بہت زیادہ تھکا ہوا پہنچے گا ضرور. فملاقیہ، اور اس سے ملاقات کرے. اس خسارے کے ساتھ، ان حرکتوں کے ساتھ
ان کنجوسیوں اور بخیلیوں کے ساتھ، ان دل کی تنگیوں کے ساتھ دنیا کے وبال اٹھائے گھسیٹتے، ہر چھوٹی بڑی بات پر روتے، ناشکریاں کرتے، فملاقی ہی، ایک وقت آئے گا تو ملاقات ضرور کرے. اور اس ملاقات کے موقع پر خسارے سے بچنے والے صرف وہی ہیں جن کو اللہ نے سورہ عصر میں استثناء دیا ہے. ان سارے خساروں سے بچنے کے لیے 4 صفات کے لیے بات واضح کر دی ہے. اسی لیے امام شافعی کہا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت صرف سورہ عصر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتے اور لوگ اس سورت پر صحیح طرح غور کر لیتے، ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. الا الذین آمنوا، اس خسارے سے بچے ہوئے کون ہے؟ جو ایمان لائیں، ایمان لائیں، دنیا کی اس زندگی کو جان لیں کہ یہ امتحان ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہے، یہاں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، نعمت ملے گی اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش اور تکلیف آئے گی اللہ کی طرف سے ہے. مجھے اس دنیا کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے. یہ برف کی طرح پگھل کر زندگی میرے ہاتھ سے کھسک رہی ہے، میں نے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اس کو ان کاموں میں کھپانا ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے. آمنو کی ذات، یہ جب نظریہ پختہ ہو جائے تو وعملوا الصالحات، صرف باتیں کرنے سے بات نہیں بننی، عمل صالح بھی کرنا پڑے، عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. ایمان کی یہ باتیں پتہ چل گئیں، اس کے بعد کرنا کیا ہے اس کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. اور پھر صرف اپنے آپ تک اس بات کو محدود نہیں رکھ سکتے. وتواصوا بالحق، یہ آپس میں حق کی تلقین کرتے، حق کو بار بار ایک دوسرے کو سکھانا پڑتا ہے، اس کی تلقین کرتی پڑتی ہے. اور تلقین کیا چیز ہوتی ہے؟ تواصی جو ہوتی، یہ ایک دوسرے کو تاکید کے ساتھ کہنا کہ یہ کام ایسے کرنا. جس ہم کسی کو کہتے ہیں نا کل اتنے بجے پہنچ جانا، ایک دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد کیا کہتے؟ بھائی لیٹ نہ ہونا، لازماً اتنے بجے پہنچنا ہے، لیٹ ہونا برداشت نہیں ہے. یہ جو بعد کے جملے ہیں نا، یہ سارے تواصی ہے، تلقین ہے، بار بار کی یقین دہانی ہے، حق کی تلقین کرنی پڑتی ہے. انسان بہت زیادہ ان صفات کا حامل ہے، حلوہ ہے، عجولہ ہے، خذولہ ہے، یئوس کفور ہے، اس کو ادھر ادھر کھینچنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. ان سے باہر نکلنے کے لیے بار بار ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرنی پڑتی ہے. وتواصوا بالصبر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی پڑتی، بار بار سمجھانا پڑتا ہے. کبھی نعمتوں کے نہ ملنے پر صبر ہے، کبھی مل جانے پر اس کو جائز جگہ پر صرف خرچ کرنا، ناجائز خواہشات پر خرچ نہ کرنے کا صبر ہے. کبھی اطاعت اور فرما برداری کے لیے محنت اور مشقت کرنے پر صبر ہے، کبھی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کے لیے صبر ہے. بار بار ایک دوسرے کو تلقین کرنی پڑتی ہے، ڈائیورٹ نہ ہو، بھول نہ جاؤ، سبق بھول نہ جاؤ، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ نکلو، واپس آؤ، یہ دنیا کی زندگی ہے، تھوڑا عرصے کی بات ہے، صبر سے کام لینا ہے. یہ 4 صفات جو لے کر جائے گا وہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہوگا. اور ان 4 صفات کا حامل ان تمام جو باقی صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، ان کے مقابل اپنے دنیا کے فیصلوں میں کامیابی کے فیصلے کر لیتا. جہاں معاف کرنے کی باری آئی وہ معاف کر دیتا ہے، جہاں وسعت دکھانے کی باری آئی وہ وسعت دکھا دیتا ہے، جہاں شکرانے کی باری آئی وہ شکرانہ ادا کرتا ہے، جہاں صبر کی باری آئی وہ صبر اختیار کر لیتا ہے. چیزوں کو روک کر نہیں بیٹھتا، لوگوں تک اپنی خیر پہنچاتا ہے، تب جا کر یہ انسان کامیابی کے رستے پر چلتا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.